الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے قبل ہم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سے پہلوؤں کا ذکر کیا، اور اب جس پہلو پر ہم بات کر رہے ہیں وہ فتنہ کبریٰ کے بارے میں، جو باغیوں نے ان کی خلافت کے آخری دور میں برپا کیا تھا. کچھ باتیں اس تعلق سے گزر چکی ہیں، اور آج اس معاملے میں ہماری گفتگو اس کے اسباب اور اس کے اہم باتوں سے متعلق ہوگی. گزشتہ درس میں یہ بات گزر چکی ہے. صاحب کتاب نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس فتنے کو سمجھنے کے لیے 4 باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ اس فتنے کے بنیادی اسباب کیا تھے، اور دوسری یہ کہ جس خط کے بارے میں باغیوں نے الزام لگایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط مصر کے والی کے نام لکھا تھا، جس میں ان لوگوں کے قتل کا حکم تھا، تو اس خط کی حقیقت کیا ہے. اور تیسری یہ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات انہوں نے کیے تھے ان کی کیا حقیقت ہے. اور چوتھی بات یہ کہ مدینے میں جب یہ فتنہ برپا ہوا تھا تو اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا موقف کیا تھا. ان میں سے پہلی جو بات ہے، یعنی اس فتنے کے جو بنیادی اسباب تھے وہ گزر چکے ہیں، اور گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر آ چکا ہے کہ وہ کیا اسباب تھے جن کی بنیاد پر یہ فتنہ برپا ہوا تھا. اور آج ان 4 باتوں میں سے دوسری بات ہمارے سامنے ہے، اور وہ یہ کہ جس خط کے بارے میں باغیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے والی عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا تھا، جس میں ان لوگوں کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، تو اس خط کی کیا حقیقت ہے. بہت سے ایسے دلائل ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جعلی خط تھا، اور باغیوں نے خود اس خط کے سلسلے میں سازش کی تھی. کیونکہ جب وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور مدینے میں داخل ہوئے تھے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت و دانائی اور صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے ان سے گفتگو کی تھی، اور ان کی کچھ باتوں کو قبول کر لیا تھا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، اور یہ شرط رکھی تھی کہ وہ لوگ اطاعت ہر حال میں کریں گے. تو انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کے سامنے جو سازش تھی، جس سازش کے تحت وہ مدینے میں داخل ہوئے تھے، وہ ناکام ہو گئی تھی، کیونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رویے نے ان کی سازشوں کو ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مدینے سے باہر جانے پر مجبور تو ہو گئے، لیکن چونکہ شرارت اور شر ان کے سر پر سوار تھا، اس لیے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ خط کی شکل میں انہوں نے اس بہانے کو پا لیا.
یہ خط جعلی تھا، اس کے جو دلائل ہیں ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ مدینے میں جب یہ لوگ واپس آئے، کیونکہ وہ لوگ مدینے سے نکل چکے تھے، اس کے بعد اس خط کو دلیل بنا کر وہ واپس آئے، تو کوفہ اور بصرہ والے اور مصر والے سب ایک ساتھ مدینے میں داخل ہوئے۔ حالانکہ عراقیوں کا جو راستہ ہے وہ مدینے سے مشرقی جانب ہے، اور مصر والوں کا جو راستہ ہے وہ مدینے سے مغربی جانب ہے، اور ان لوگوں نے ایک فاصلہ طے کر لیا تھا۔ اور اس خط میں جن لوگوں کا ذکر تھا وہ اہل مصر تھے، جبکہ اہل کوفہ اور اہل بصرہ کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لہذا ان لوگوں کا ایک ساتھ جمع ہونا اور پھر ایک ساتھ مدینے میں داخل ہونا اور لوٹ کر آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سازش ان لوگوں نے پہلے سے تیار کی تھی، اور انہوں نے وقت طے کیا تھا کہ اتنے وقت کے بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایک مقام تک پہنچے، اس کے بعد پھر اس خط کے بہانے لوٹ کر آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سوال کیا تھا جب وہ واپس آئے تھے کہ تم سب لوگ ایک ساتھ مدینے میں کیسے داخل ہوئے جبکہ تم لوگوں کے راستے الگ تھے؟ پھر اس کے بعد ان لوگوں سے کہا تھا ھذا واللہ امر ابرم فی المدینہ، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی سازش مدینے میں تیار کی گئی تھی، لہذا پہلے ہی سے وہ طے کر چکے تھے کہ اتنی دور تک وہ جائیں گے، اس کے بعد یہ خط ان کو مل جائے گا تو اس خط کے بہانے وہ سب پھر مدینہ واپس ہو جائیں گے۔ اس خط کے جعلی ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں یہ خط تھا اور وہ مصر کو جا رہا تھا، وہ اسی قافلے میں شامل ہو گیا تھا جو قافلہ باغیوں کا مصر کو واپس ہو رہا تھا، اور پھر لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو مشکوک ظاہر کر رہا تھا، کیونکہ کبھی قافلے والوں کے ساتھ مل جاتا، کبھی چھپ کر پیچھے ہو جاتا، گویا وہ لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں اور اس کی مشکوک حالت کی بنیاد پر اس کی تلاشی لیں، کیونکہ اگر واقعی یہ خط خلیفہ نے دیا ہوتا، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط دیا ہوتا، اور وہ خط اس قدر زیادہ خطرناک بھی ہے، تو ایسی صورت میں ہرگز وہ ان کے ساتھ نہیں جاتا، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا، اور جو طریقہ اس نے اپنایا ہے کہ مشکوک حالت اور مشکوک صفت ظاہر کی ہے، وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ انہی کا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں یہ خط جعلی خط پہنچا تھا، اور جس کو یہ جعلی خط دیا گیا تھا، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا تاکہ اس طرح اس خط کے بہانے وہ لوگ پھر سے مدینے کو واپس ہو سکیں۔ اس خط کے جعلی ہونے کی تیسری دلیل یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار کیا واضح طور پر کہ انہوں نے وہ خط لکھا ہو۔ انہوں نے اس بات پر قسم کھائی کہ وہ خط انہوں نے نہیں لکھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دو راستے ہیں، یا تو تم دو مسلمان گواہ پیش کرو، یا پھر میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا، اور نہ ہی میں نے لکھوایا، اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی علم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط نہیں لکھا تھا۔ اس خط کے جعلی ہونے کی چوتھی دلیل یہ ہے
کہ بعض روایات کے مطابق جب باغی مدینے سے واپس ہو گئے تھے تو ان کے سرداروں میں سے دو بڑے سردار مدینے میں رہ گئے تھے، اور وہ اشتر نخعی، حکیم ابن جبلہ، یہ دونوں مدینے میں رہ گئے تھے، اور کوئی بعید بات نہیں کہ یہ خط انہوں نے ہی لکھا ہو، اور اس زمانے میں اس طرح کا خط لکھنا اور پھر اس کے بعد خلیفہ کی مہر لگا دینا اس قدر مشکل بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کا وہاں ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ان لوگوں نے یہ خط تیار کیا ہو۔ اور اس خط کے جعلی ہونے کی پانچویں دلیل یہ ہے کہ مصر کے جو والی تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مصر میں نہیں تھے، کیونکہ جب باغی مصر سے نکل گئے تھے تو عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور اس بات کی اجازت انہوں نے طلب کی تھی کہ وہ مدینہ آنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ محمد ابن ابی حذیفہ نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا، اور عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح جو مصر کے والی تھے وہ وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ وہ مدینے کے لیے نکل چکے تھے۔ جب عبداللہ ابن ابی سرح وہاں موجود نہیں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کوئی خط بھیجیں جبکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ وہ مدینے کے لیے نکل چکے ہیں۔ اس خط کے جعلی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ باغیوں نے ایسے بہت سے جعلی خطوط تھے جو تیار کیے تھے، بہت سے خطوط انہوں نے اپنے علاقوں میں دکھائے تھے، اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ خط ان کے پاس ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے پہنچا ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے پہنچا ہے، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے پہنچا ہے، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے پہنچا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹانے کی ترغیب دے رہے ہیں اور انہیں اس بات پر ابھار رہے ہیں۔ یہ بہت سے جعلی خطوط تھے جو انہوں نے تیار کیے تھے اور ان صحابہ کی طرف منسوب کیے تھے اور لوگوں کو باقاعدہ پڑھ کر بھی سناتے تھے۔ اب آئیے تیسری بات کی طرف کہ وہ باتیں جو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی گئیں یا وہ اعتراضات جو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے ان کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت میں وہ صرف شبہات ہیں جو باغیوں نے پیدا کیے تھے تاکہ عام لوگوں کو ان کی بنیاد پر بہکا سکیں اور خلیفہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر سکیں، اور پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بہانے اپنے ناپاک مقاصد کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ لہذا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شبہات انہوں نے پیدا کیے تھے یا پھر جو اعتراضات ان کی شخصیت پر کیے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ بدر کے غزوے میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے، اور ایک یہ تھا کہ احد کے جنگ کے موقع پر وہ فرار ہو گئے تھے، اور ایک یہ بھی تھا کہ بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی اس میں وہ موجود نہیں تھے۔ صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ یہ بات مذکور ہے کہ حج کے موقع پر ایک مصر کا رہنے والا مکہ پہنچا، وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ قریش کے کچھ لوگ ہیں جو یہاں جمع ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ ان کو جو خطاب کر رہے ہیں وہ شیخ کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ مصری ان کے پاس پہنچا، خارجی تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور سوال کیا کہ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں
کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان سے بھاگ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بیعت رضوان میں بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، گویا جو چیز وہ چاہتا تھا، جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اسے حاصل ہو گیا۔ اور جانے لگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا اور کہا کہ اس بات کو بھی سن لو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احد کے میدان سے فرار اختیار کرنا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں بخش دیا۔ احد کی جنگ کا جو معاملہ تھا وہ کافی پیچیدہ تھا۔ مسلمان ابتدا میں کامیاب ہو گئے تھے اور مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی تنگ راستے پر ایک درے کے پاس تیر اندازوں کی ایک جماعت کو مقرر کیا تھا کہ وہ وہاں سے نہ ہٹیں، لیکن جب مشرکین بھاگنے لگے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور ان میں کے اکثر اس مقام سے ہٹ گئے، اور یہ بہت بڑی غلطی تھی جو واقع ہو گئی۔ خالد ابن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس راستے سے جو مسلمانوں کی پشت پر تھا حملہ کر دیا۔ اور جب مشرکوں نے دیکھا کہ ان کے بھائیوں نے یا ان کی جماعت نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہے، تو وہ سامنے سے مسلمانوں کی طرف ٹوٹ پڑے۔ جو بھاگ گئے وہ واپس آنے لگے، جس کی وجہ سے مسلمان بری طرح کافروں کے نرغے میں آ گئے، آگے اور پیچھے سے۔ اس موقع پر یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو بعض صحابہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں۔ ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو ایسے موقع پر وہ میدان سے چلے گئے تھے۔ یہ غلطی تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم نہیں ہے، بشر ہے، اور بعض دیگر صحابہ سے جیسی یہ غلطی ہوئی تھی ویسے ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر کر چلے گئے تھے اس وقت جب دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، شیطان نے ان کے بعض کرتوتوں کے سبب ان کو بہکا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو، ان کی معافی کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لطف ہے، اس کا کرم ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کا ذکر کیا، وہاں اس کے ساتھ ان کی معافی کا بھی ذکر کر دیا۔ اب وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر چکا ہے، اب وہ ان کے نام اعمال میں نہیں رہی، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت ہی کمظرفی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ایک ایسی جرات کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا اور انہیں معاف کر دیا، جیسا کہ دوسرے صحابہ
جو فرار ہو گئے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو اب نہ ان کے پاس یہ غلطی رہی اور نہ دوسرے صحابہ کے پاس یہ غلطی رہی. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تک بدر سے ان کے غائب ہونے کا سوال ہے کہ بدر میں وہ شریک نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی اور وہ سخت بیمار تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم مدینے میں رہو تاکہ ان کی تیمارداری کر سکو. لہٰذا ادھر جنگ واقع ہو رہی تھی، ادھر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینے میں رکے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہیں بدر میں شرکت کا اجر بھی حاصل ہوا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ دیا، جیسے کہ اس میں شریک ہونے والوں کو حصہ دیا. اور جہاں تک بیعت رضوان جو ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی اس لیے اسے بیعت الشجرہ بھی کہتے ہیں، اس بیعت سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غائب ہونے کا سوال ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مکے کی وادی میں اگر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ معزز کوئی اور ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ پر اسے بھیجتے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے بات کرنے کے لیے نہایت ہی معزز ترین شخص کو منتخب کیا تھا تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ جائیں اور انہیں بتائیں کہ مسلمان عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کے اس نازک کام کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے منتخب کیا کہ وہ بنو امیہ سے گہرے تعلق رکھتے تھے، ان کا بہت بڑا مقام تھا، بہت بڑا رتبہ تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب کیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں گئے تو بعض اسباب کے پیش نظر ان کو واپسی میں تاخیر ہو گئی اور وہ وقت پر نہیں پہنچ سکے. یہاں مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، جس کے بعد مسلمانوں نے یہ بیعت کی تھی کہ انہوں نے ہمارے سفیر کا قتل کیا ہے اور جب تک ہم اس کا انتقام نہیں لیں گے ہم واپس نہیں ہوں گے. لہٰذا یہ بیعت تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی تھی، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس میں شریک رہتے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے بیعت لی اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ابھی معلوم نہیں تھی کہ وہ زندہ ہیں یا شہید کر دیے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ سے ملایا تھا اور کہا تھا دائیں ہاتھ کے بارے میں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں ان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. سبحان اللہ، کتنا عظیم مقام ہے کہ سب لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جواب دیا تو اس کے بعد کہا کہ جاؤ لوگوں کو جیسے تم وہ باتیں بتا رہے تھے اسی طرح یہ باتیں بھی بتا دو. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات کیے گئے ان میں بعض اعتراضات یہ بھی تھے کہ انہوں نے مصاحف کو جلایا تھا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے چراگاہ کو چوپایوں کے چرنے کے لیے، اونٹ اور بکریوں کے چرنے کے لیے چراگاہ کو خاص کر لیا تھا، اور تیسرا یہ کہ انہوں نے اپنے قرابت داروں کو والی بنایا تھا، اور چوتھا یہ کہ انہوں نے اپنے قرابت داروں پر مال خرچ کیا تھا، اپنے قرابت داروں کو بہت زیادہ دیتے تھے. اور پانچواں اعتراض یہ بھی تھا کہ مینا میں انہوں نے قصر کرنے کی بجائے مکمل نماز پڑھی تھی. جہاں تک ان کا یہ اعتراض ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مصاحف جلا دیے تھے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یقیناً مصاحف جلائے تھے، اور وہ مصاحف جلائے تھے
جس کی قرات کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے بات جنگ و جدال تک پہنچ چکی تھی، اور جب انہوں نے تمام لوگوں کو ایک قرات پر جمع کر لیا، ایک مصحف پر اکٹھا کر لیا، تو باقی جو دوسرے مصاحف تھے جن کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہو سکتا تھا، ان کو انہوں نے جلا دیا، اور یہ ان کی نیکیوں میں سے ہے جس کے اچھے آثار آج بھی امت پر محسوس کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس وقت جو اختلاف تھا، باوجود یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہت قریب تھے، پھر بھی ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا قراتوں کے اختلاف کی وجہ سے۔ شام، عراق اور مختلف لوگ، مختلف مقام کے لوگ دوسری قراتوں سے پڑھتے تھے، الگ الگ قراتوں سے پڑھتے تھے، جن کی گنجائش تھی، جن کی اجازت تھی، لیکن وہ دعویٰ کرنے لگے تھے کہ ہمارا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تمہارے طریقے سے بہتر ہے، یعنی ہماری قرات تمہاری قرات سے افضل ہے۔ اس کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک قرات پر جمع کیا تھا، اور آج ہمارے ہاتھوں میں جو مصحف ہے وہ مصحف عثمانی کہلاتی ہے، اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم نیکیوں میں سے ہے، کیونکہ اگر یہ کام انجام نہیں دیتے تو اختلاف باقی رہتا، اور پھر قرآن مجید کی جو عظمت ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام تنہا اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلکہ تمام صحابہ سے مشورے کے بعد ہی انجام دیا تھا۔ اسی لیے علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے وَلَا تَقُولُوا لَهُ، یعنی عثمان، إِلَّا خَيْرًا فِي الْمَصَاحِفِ وَإِحْرَاقُهُ الْمَصَاحِفِ فَوَاللَّهِ مَا فَعَلَ إِلَّا عَنْ مَلَئٍ مِنَّا جَمِيعًا، کہ تم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصاحف کے سلسلے میں خیر کے علاوہ کچھ مت کہو، اور جہاں تک مصاحف کو جلانے کا سوال ہے تو یہ کام قسم بخدا انہوں نے نہیں کیا مگر ہم سب کے مشورے سے اور ہم سب کی موجودگی میں۔ گویا صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا، صحابہ کے مشورے اور ان کے اجماع سے یہ کام انجام دیا گیا تھا، لہذا مصاحف کو جلانے کا جو اعتراض ہے وہ حقیقت میں اعتراض برائے اعتراض ہے، ورنہ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اختلاف کو ختم کیا، اختلاف کو ختم کیا۔ اور یہ اعتراض کہ انہوں نے جانوروں کے چرنے کے لیے چراگاہ کو خاص کر لیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چراگاہ کو خاص کیا تھا، ان سے پہلے جو زکوٰۃ اور صدقات کے جو اونٹ ہوتے، اور اسی طرح جہاد کے جو اونٹ ہوتے، اور پھر جو زکوٰۃ میں جو بکریاں ملتی، ان کے چرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چراگاہ کو خاص کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ فتوحات جب بڑھ گئیں اور بہت سے جانور آ گئے زکوٰۃ میں بھی اور پھر جہاد کے لیے بھی ہو گئے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جو چراگاہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خاص کی تھی اس میں اضافہ کر دیا۔ تو یہ کام تو خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شروع نہیں کیا تھا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود چراگاہ خاص کی تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس چراگاہ کو وسیع کر دیا تھا، اور یہ جو چراگاہ کے لیے انہوں نے وسعت کی تھی، یعنی اس میں جگہ کا اضافہ کیا تھا، وہ اپنے جانوروں کے لیے نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور باغیوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میں جب خلیفہ بنا تو میرے پاس بہت سے جانور تھے، لیکن وہ سب میں نے خرچ کر دیے، وہ سارے میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اب میرے پاس صرف 2 ہی اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھے ہیں۔ یہ چراگاہ جو انہوں نے خاص کی تھی یا اس میں جگہ کا اضافہ کیا تھا، وہ زکوٰۃ کے اونٹوں اور بکریوں کے لیے اور جہاد کے اونٹوں کے لیے تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر جب لوگوں سے کہا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے، تو سب لوگوں نے کہا تھا، جس میں صحابہ بھی موجود تھے، کہ ہاں بات یہی ہے۔ اور جہاں تک یہ اعتراض ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض قرابت داروں کو
حکومت کے بڑے عہدے عطا کیے، یعنی مختلف شہروں کے والی بنائے تھے، جبکہ ان سے افضل لوگ موجود تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنو امیہ کے جو لوگ تھے، جس سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ تعلق رکھتے تھے، وہ قبائل قریش میں بہت ممتاز تھے۔ ان لوگوں میں اگر باصلاحیت افراد پائے جاتے تھے تو اس میں کوئی قابل تعجب بات نہیں تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کفاءت کی بنیاد پر، ان کی صلاحیت کی بنیاد پر ہی انہیں والی بنایا تھا، اور انہوں نے جس طرح سے ذمہ داریوں کو سنبھالا وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باصلاحیت تھے، وہ باصلاحیت تھے۔ اور ان میں تو کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کے دور میں بھی یہ ذمہ داریاں نبھائی تھیں، جیسا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پر والی بنایا تھا، اور ولید کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی تغلب کے صدقات اصول کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا تھا، اور اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اپنا قاصد بنایا تھا، رسائل یعنی اپنے خطوط بھیجنے کے لیے۔ تو اس طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو ذمہ دار بنایا ان میں تو کچھ ایسے بھی تھے جو ان سے پہلے خلفاء کے دور میں ذمہ دار بنائے گئے تھے، اور ان کے علاوہ جن لوگوں کو انہوں نے خلیفہ بنایا، جن لوگوں کو انہوں نے والی بنایا، وہ ان کے رشتہ دار تھے، لیکن وہ اس کی اہلیت رکھتے تھے، اور اسی بنیاد پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اگر قرابت کی بنیاد پر کسی کو والی بناتے تو پھر محمد ابن ابی حذیفہ کو بناتے، جنہوں نے ان کے پاس پرورش پائی تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے محمد ابن ابی حذیفہ کو والی بنانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی ایسے شخص کو والی نہیں بناتا جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں۔ اور خود علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی، انہوں نے کہا تھا وَلَمْ يُوَلِّ إِلَّا رَجُلًا سَوِيًّا عَدْلًا، کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے والی نہیں بنایا مگر ایسے شخص کو جو بالکل مناسب تھے اور انصاف پسند تھے۔ تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کی بنیاد پر والی منتخب کیے تھے۔ پھر اگر قرابت داری کی بنیاد پر کسی کو والی بنانے کا اعتراض اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت کے دور میں اپنے رشتہ داروں کو والی بنائے تھے، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرے کا والی بنایا تھا، عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنایا تھا، قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف اور مکے کا والی بنایا تھا، اور یہ سارے ان کے چچیرے بھائی تھے۔ تو اگر قرابت داروں کو والی بنانا اگر یہ غلط ہے، اگر یہ اعتراض ان پر کیا جاتا ہے تو پھر یہ اعتراض علی رضی اللہ تعالیٰ پر بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرابت داروں کو والی بنایا اس کی بنیاد پر کہ وہ ان کے قرابت دار ہیں، اور نہ ہی علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر بنایا، بلکہ ان دونوں نے صلاحیت کی بنیاد پر بنایا، لہذا ان کا والی بنانا یہ ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر تھا۔ اور جہاں تک اس اعتراض کا سوال ہے کہ انہوں نے اپنے قرابت داروں کو بہت زیادہ مال ان پر خرچ کیا تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم تھے، سخی تھے، بہت زیادہ اپنا مال خرچ کرتے تھے، اور خلیفہ بننے سے پہلے بھی وہ خرچ کرتے تھے اور خلیفہ بننے کے بعد بھی خرچ کرتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا وَأَمَّا إِعْطَاؤُهُمْ فَإِنِّي إِنَّمَا أُعْطِيهِمْ مِنْ مَالِي وَلَا أَسْتَحِلُّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لِنَفْسِي وَلَا لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، کہ جہاں تک میرے قرابت داروں کو مال دینے کا سوال ہے تو میں ان کو اپنے مال سے دیتا ہوں، مسلمانوں کے مال کو میں اپنے آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے حلال نہیں سمجھتا۔
لہٰذا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے دور میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دور میں بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جس طرح مال انہوں نے خرچ کیا بے دریغ، اسی طرح اپنی خلافت کے دور میں بھی خرچ کیا اور اپنے مال سے کیا۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے قرابت داروں کو مال دینے کی وجہ تھی۔ اور اسی طرح جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ انہوں نے منا میں نماز مکمل کی تھی، خلافت کے دور میں جب وہ حج کے امیر تھے اور لوگوں کو منا میں نماز پڑھاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منا میں قصر کرتے تھے۔ لیکن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں نماز مکمل کی، 4 رکعت پڑھائے۔ اس اعتراض کے بارے میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ زہری کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا میں 4 رکعت اس لیے پڑھائی کہ بہت سے بدو اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور جس سال انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑی تعداد میں وہ حج میں موجود تھے، حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت پڑھتے ہوئے ان لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، کیونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ ظہر کی نماز ہی 2 رکعت ہے۔ تو اس لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس فتنے سے بچانا چاہتے تھے، بڑی تعداد تھی اور قریوں میں رہتے تھے، وہ ادھر نہیں آتے تھے بار بار اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سکھانے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ مکے میں مقیم ہیں، اور اہل علم کا راجح قول یہ ہے کہ منا میں جو قصر کیا جاتا ہے وہ سفر کی وجہ سے کیا جاتا ہے، حج کا وہ نسک نہیں ہے، حج کے اعمال کی وجہ سے اس میں قصر نہیں کیا جاتا بلکہ سفر کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اہل مکہ میں سے بھی ہیں کیونکہ وہاں ان کا گھر ہے، لہٰذا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا ہوں، اس وجہ سے بھی انہوں نے نماز کو مکمل کیا۔ تو یہ کچھ اعتراضات تھے جو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے جاتے تھے، اور یہ سارے اعتراضات کے جوابات انہوں نے دیے تھے، اور یہ اعتراضات اس وقت پر بھی کیے گئے تھے، اور اس وقت خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے صحابہ نے اس کے جوابات دیے تھے، اور اس کے بعد سے اب تک اہل علم اس کے جوابات دیتے رہے ہیں۔ لیکن پھر یہی اعتراضات اگر کوئی اور شخص کرتا ہے اور ایسی ہی باتیں کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں کجی ہے، وہ حقیقت میں حق کو قبول کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت میں وہ غیر ضروری طور پر برائیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم لوگ اپنا سبق یہاں ختم کرتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ مزید جو اعتراضات ہیں یا پھر مزید کچھ باتیں ہیں اس تعلق سے تو ان کا ذکر کریں گے، اور پھر جو کتاب میں جو مزید چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ لوگ میسیج میں بھیج سکتے ہیں، کیونکہ آئندہ ہفتہ ہم لوگ انشاءاللہ ان کے عثمان ابن عفان اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حصے کو مکمل کریں گے، اس کے بعد سوال جواب رہیں گے، تو آئندہ ہفتہ اس کو مکمل کریں گے۔ تو کوئی بھی اگر بات ہے اس سلسلے میں تو آپ لوگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ان تمام کو ہم آئندہ ہفتہ شامل کریں اور پھر یہ درس ہمارا مکمل ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔